بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے، ہم کریں گے اس کی عزت اور ادب جسم میں جب تک ہمارے جان ہے. محترم بھائیوں، بزرگوں، اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں مبعوث فرمایا 571 عیسوی میں. آپ کو جب نبی بنایا گیا تو اس کی شروعات ہی قرآن پاک کی آیتوں کے نزول سے ہوا کہ آپ پڑھیے. جبرائیل علیہ السلام آتے کہتے ہیں آپ پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. 3 مرتبہ اسی طرح سے وہ سوال کرتے ہیں آپ پڑھیے، پھر آپ اور دباتے ہیں 3 مرتبہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق. ایک عرب کہتے ہیں امت اقرا لا تقرا، کہ یہ امت اقرا ہے، یعنی ایسی امت جس کی شروعات اقرا سے ہوئی، یعنی پڑھیے. اب یہ پڑھتی نہیں ہے. لا تقرا یعنی اب یہ پڑھتی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ قرآن کریم کی آیتوں سے، اس کے نزول سے. مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا گیا، جو نبی بنا کر بھیجا گیا، مقصد یہ تھا کہ آپ کو قرآن عظیم الشان عطا فرمائی جائے، عظیم الشان قرآن آپ کو دیا جائے، اس لیے آپ کو مبعوث فرمایا گیا. میرے بھائیوں، یہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا اور صحابہ کرام اس کو سیکھتے رہے، سمجھتے رہے، اس پر ایمان لاتے رہے. ان کی دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی بدلتی رہی. وہ کامیاب ہو گئے اس پر عمل کر کے. اس لیے کہ قرآن عظیم الشان ایسی کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. یہ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. نزل به الروح الامین. اس کو روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کو ہم نے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں. اور کس زبان میں؟ عربی زبان میں، صاف عربی زبان میں. میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، لوگ اسی کے دیوانے تھے. اللہ پاک نے ان کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ لوگ حیران کہ لاٹھی سانپ بن جا رہی ہے. تو انہوں نے بھی سانپ بنایا، جادوگروں نے بھی اپنی لاٹھی کو سانپ بنایا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا جو سانپ بنا وہ سب سے بڑا اژدہا بن گیا، جس نے تمام جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ عطا فرمایا گیا کہ آپ اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے بغل میں ایسا ڈالتے اور ایسا نکالتے تو وہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہو جاتا تھا. ایک معجزہ یہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا تو ان کے زمانے میں میڈیکل سائنس بہت ترقی پر. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم میں وہ دم تھا کہ وہ مٹی کا کھلونا بناتے، چڑیا بناتے، اس میں پھونک مارتے، وہ چڑیا اڑنے لگتی.
نابینا جو ہوتے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا گیا تو اس وقت عرب میں بہت زیادہ فصاحت و بلاغت، شعر و شاعری کا بڑا چلن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 150 سال پہلے ہی مکے کے اندر انجمن ادب کی انجمن قائم ہو چکی تھی، جس میں شعراء جمع ہوتے اور اپنے اشعار پڑھتے. جس کے اشعار سب سے اچھے مانے جاتے اس کو کعبہ شریف کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا. سبع معلقہ نام کی کتاب ہے، مدرسوں میں پڑھائی جاتی. ہم نے بھی پڑھے ہیں 2 معلقے، اس کے 7 معلقہ ہیں، ہم نے 2 معلقے پڑھے ہیں، امرؤ القیس کے اور طرفہ کے. معلقہ کا معنی لٹکائے ہوئے. 7 شاعروں کے کلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی کعبہ شریف کے اوپر لٹکائے گئے تھے کہ یہ بہت شاندار کلام ہے. اللہ پاک نے قرآن ایسا نازل فرمایا اور فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو تم اس کے جیسی ایک صورت لے کر آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. پھر تم اگر نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. اعدت للکافرین، جو کافروں اور نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے. یعنی شک میں مت پڑو. قرآن جب آپ شروع کرتے ہیں تو شروع میں ہی ہے سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم. اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتے. واللہ اعلم بمرادہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت ہے قرآن پاک. تو شروع میں ہی انٹروڈکشن کرا دیا گیا کہ یہ ایسی کتاب ہے اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. آپ فرما دیجئے کہ سارے انسان، سارے جنات جمع ہو جائیں اور اس جیسا قرآن تیار کریں، لائیں، یہ ہرگز نہیں لا سکتے، یہ نہیں لا سکتے. تو اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت، شعر و شاعری، ادب، تہذیب یعنی وہی زبان کا ادب اور زبان دانی کہ ہم عرب ہیں باقی سب لوگ عجم ہیں. عجم یعنی گونگا، ہم ہی ہمارے منہ میں زبان ہے باقی سب لوگ گونگے ہیں. وہ یہ سمجھتے تھے. اللہ پاک نے ایسا قرآن نازل فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا کوئی استاد نہیں، جو امی تھے، ان پر قرآن نازل ہو رہا ہے. اور ایسا قرآن کہ عرب ایک آیت بھی نہیں بنا سکے. ایک سورت کی بات چھوڑیے، ایک آیت بھی نہیں بنا سکے، 10 آیت بھی نہیں بنا سکے، ایک سورت بھی نہیں بنا سکے. حیران. اور قرآن اپنا اثر کرتا تھا جب وہ نازل ہوتا تھا. صحابہ کرام وہ لوگ ہیں، مکے والے وہ لوگ ہیں، مدینے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے قرآن کو اترتے دیکھا اور قرآن نے تاثیر کی. اس کو سن سن کر لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے. یہ مشرکین مکہ، یہ کفار مکہ، یہ بہت دشمنی رکھتے تھے. لیکن جب رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تلاوت فرماتے، تہجد میں، نماز میں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو یہ لوگ چپکے چپکے سنتے تھے مشرکین مکہ اور کہتے تھے کہ بات تو سچ ہے. لیکن چونکہ ایک انا کا مسئلہ تھا، گھمنڈ اور غرور کا مسئلہ تھا، ناک کا مسئلہ تھا، اس وجہ سے انہوں نے قرآن کو سنا نہیں. بلکہ وہ لوگ تو یہ کہتے تھے وقار الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. کافرین یہ کہتے تھے اس قرآن کو مت سنو. والغوا فیہ لعلکم تغلبون. شور مچاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم لوگ غلبہ حاصل کر لو، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ، تم لوگ بڑے ہو جاؤ اور یہ لوگ مسلمان ہار جائیں، نیچے ہو جائیں. لیکن قرآن ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کو جس نے سینے سے لگایا، جس نے اس کو پڑھا،
جو اس پر ایمان لایا. قرآن کے میرے بھائیوں 5 حقوق ہیں موٹے موٹے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس پر ایمان لائیے, اس کی تلاوت کیجئے, اس کو سمجھ کر پڑھیے اور اس پر عمل کیجئے. نمبر 5 یہ ہے کہ اس کو پھیلائیے, نشر و اشاعت کیجئے اس کی. یہ قرآن کے حقوق ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں. ماشاءاللہ ہمارا سب کا ایمان ہے, کوئی اس میں شک شبہ کی بات نہیں ہے کہ ہم قرآن پر ایمان, ہمارا بالکل قرآن پر ایمان ہے, لیکن ہم قرآن کی تلاوت میں پیچھے ہو رہے ہیں, قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں پیچھے ہو رہے ہیں, اس پر عمل کرنے میں پیچھے ہو رہے ہیں, پھیلانے میں پیچھے ہو رہے ہیں, ادب احترام میں ہم اس میں پیچھے ہو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین, کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بلندی نصیب فرماتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. اسی سے آپ کو عروج مل سکتا ہے, اسی سے بلندی مل سکتی ہے, قرآن پاک سے. جو زوال کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں, ذلت کی گہرائیوں میں جاتے جا رہے ہیں, امت پر ہر طرح سے پریشانی جو آ رہی ہے, اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم اپنے دامن کو قرآن کے دامن سے اپنے آپ کو مضبوط کریں, قرآن سے لو لگائیں, قرآن کو سیکھیں, پڑھیں, عام کریں, اس کو پھیلائیں, اس کا چرچا ہو, اس کی تلاوت کے پروگرام ہو, اچھے اچھے قاریوں کو آپ بلائیے تاکہ وہ قرآن پڑھیں اور ہمارے بچوں میں اور ہمارے دلوں کے اندر قرآن کا شوق پیدا ہو. مشاعرے ہو رہے, ٹھیک ہے مشاعرے بھی کرتے رہو, لیکن قراء کو بلاؤ, بڑے بڑے قاریوں کو بلاؤ. ہندوستان میں قراء کی کمی نہیں ہے, شاندار شاندار پڑھنے والے, ان کو بلاؤ, اور تاکہ قوم سنے, لوگ سنیں, ہمارے بچے سنیں کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے. سمجھ رہے میرے بھائیوں, یہ بھی ایک پروگرام کی ضرورت ہے. تو قرآن کریم ایک ایسی عظیم الشان کتاب جو مکے میں نازل ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, مدینے میں نازل ہو رہی ہے, لوگ اس کو سن رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں. جنات سن رہے ہیں قرآن, جناتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو بہت عجیب کلام سنا ہے, بہت شاندار کلام ہے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. 29ویں پارے میں سورہ جن کو آپ پڑھیے شروع سے, کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے ہیں غم زدہ حالت میں, کہ آپ کو یہ امید تھی کہ میرے چچا کا انتقال ہو گیا, بیوی وفادار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا, اب مکے والوں نے اور ستانا شروع کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ طائف جاتے ہیں, وہاں شریف سردار ہیں, نیک سردار ہیں, ان کی بڑی تعریف ہے, اگر یہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ذرا اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا, ہم کو ایک ہمت ملے گی. آپ وہاں جاتے ہیں لیکن وہ لوگ عجیب و غریب طریقے سے انکار کرتے ہیں, آپ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے ہیں, بلکہ اوباش گنڈوں کو لگا دیا جو آپ کو پتھر مار رہے تھے. آپ واپسی میں وادی نخلا ایک جگہ ہے, وہاں پر ٹھہرے اور قرآن کی تلاوت کرنے, تو جناتوں کی جماعت وہاں سے گزر رہی تھی, انہوں نے قرآن کو سنا, وہ کہنے لگے کہ واہ شاندار کلام ہے, یہ تو بھلائی کی طرف ہدایت کرتا ہے, یہدی الی الرشد, یہ تو نیکی بھلائی کامیابی کی طرف رہنمائی کرتا ہے یہ کلام. فآمنا بھی, ہم اس پر ایمان لائے, سن کر متاثر ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کیسے لائے؟ سن کر, ان کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑی تھی جب وہ اپنے بہن کے گھر پہنچے. قصہ مختصر یہ کہ پھر جب ان کی بہن نے کہا کہ تم کو جو کرنا ہے کرو, جتنا مارنا ہے مارو, ہم اسلام سے پھرنے والے نہیں ہیں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کی بہن کے چہرے سے خون بھی بہ رہا ہے, تو دل نرم ہو گیا اور کہا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے, مجھے دکھاؤ. تو حضرت ابو درداء, حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چھپے ہوئے تھے, جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن حضرت فاطمہ اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو قرآن پڑھا رہے تھے. وہ فوراً اندر سے باہر آ گئے اور کہنے لگے مبارک ہو عمر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ہی دعا مانگی تھی کہ اے اللہ, عمر یا ابو جہل, عمرو بن ہشام یا عمر بن خطاب کے دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما. تو اے عمر مبارک ہو,
اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں یہ دعا قبول کر لی ہے۔ پھر سورہ طٰہٰ کی آیتیں سنائی گئیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ایک دم پسیج گیا، اور پھر وہ دربار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ میرے بھائیوں، وہی قرآن ہمارے پاس بھی ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم ذلیل اور رسوا جو ہو رہے ہیں وہ قرآن کو چھوڑ کر ہو رہے ہیں۔ آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے مسلمانوں کے محلوں سے جب کوئی گزرتا تھا تو صبح میں تلاوت کی آوازیں آتی تھی۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہم 1 بجے 2 بجے سوئیں گے تو فجر کی نماز میں کیسے اٹھیں گے، اور ہمارے بچے کیسے اٹھیں گے، اور یہ بڑے میاں لوگ جو ہیں یہ کیسے اٹھیں گے؟ لیکن یہ اٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ فجر میں یہی رہتے ہیں۔ لیکن نئی نسل اور دوسرے لوگ، کہاں گیا وہ زمانہ؟ اب تو کچھ بھی تلاوت کی آواز ہی نہیں آتی، اور بلکہ رمضان میں تو چلو ماشاءاللہ لوگ قرآن کو اٹھاتے ہیں، اس کے بعد یہ طاقوں میں سجانے کے لیے قرآن نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان تیرا یہ عقیدہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہونے لگے تو سورہ یاسین پڑھو تاکہ اس کی روح جو ہے نکل جائے آسانی سے، حدیث شریف میں بھی ہے۔ تو نے قرآن کو پڑھا بھی تو کس کے لیے پڑھا؟ مرحوم کے لیے، مرنے والے کے لیے۔ یہ قرآن کسی کو مارنے کی آسانی کے لیے نہیں آیا ہے، یہ قرآن تو زندہ دلی، زندہ لوگوں کے لیے آیا ہے، قوم کی رہنمائی اور امامت کرنے کے لیے آیا ہے، اور ہم نے اس کے لیے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، اس کو سیکھیں۔ انگریزی اتنی پڑھ لی ہے کہ انگریزوں کو پڑھا دیں، لیکن قرآن شریف نہیں آتا۔ ہمارے بچے ہماری محنت سے انجینئر، ڈاکٹر، پتہ نہیں کیا کیا لائر بن رہے ہیں، تو وہ نمازی کیوں نہیں بن رہے ہیں؟ وہ حافظ قرآن کیوں نہیں بن رہے ہیں؟ وہ قاری قرآن کیوں نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہیں، اگر تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن پاک جو اللہ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا، اور کتنا عظیم الشان کلام ہے، بھاری بھرکم کلام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو قرآن کی عظمت، جلالت، ہیبت کی وجہ سے قرآن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ قرآن کس پر نازل ہو رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط فرمایا، آپ کے دل کو، آپ کے قلب کو، آپ کے واسطے سے امت تک پہنچ رہا ہے، آپ کے واسطے سے صحابہ کرام نے قرآن حاصل کیا۔ اور جب قرآن نازل ہوتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ٹینشن، بہت فکر کہ کہیں بھول نہ جائیں، خوب پڑھتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے تسلی دی، لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علينا بیانا۔ اے نبی، آپ جلدی جلدی مت پڑھیے، آرام سے، جبریل علیہ السلام پڑھیں، اس کے بعد آپ پڑھیں آرام سے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے سینے میں قرآن کو جما دیں گے، ہمارے ذمہ داری ہے کہ آپ کو بیان کرنا، قرآن کی تفسیر کرنا ہماری ذمہ داری، ہم آپ کے دل پر اس کو نازل کر دیں گے اور آپ کی زبان پر اس کو آسان فرما دیں گے۔ ان علینا جمعہ و قرآنا، ہم اس کو جمع کریں گے اور اس کو ہم بیان کرنے کی صلاحیت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان کون ہے؟ جس نے قرآن کو سکھلایا، علمہ البیان، اور اس نے قوت گویائی عطا فرمائی کہ بولنا سب سے بہت عظیم الشان نعمت ہے۔ جتنے جانور ہیں، بہت سارے جانور ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، لیکن ان کے پاس زبان نہیں، یعنی بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، بیان کی صفت ان کے پاس نہیں ہے۔ بیان کی صفت حضرت انسان کے پاس ہے، ہمارے اور آپ کے پاس ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے، مفسرین ایک بات یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر کرنا یہ معمولی کام نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے قرآن شریف کی تفسیر کرنے لگے، اور یہ فتنہ بڑھتا جا رہا ہے، اللہ ہی حفاظت فرمائے، بہت بڑھتا جا رہا ہے، بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ کوئی بھی اٹھ رہا ہے بس تفسیر کر رہا ہے، کوئی بھی اٹھ رہا ہے تفسیر کر رہا ہے۔ قرآن پڑھنا صحیح سے نہیں آتا، تفسیر کر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے ذمے ہے اس کا بیان، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھلایا، کیونکہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی خواہشات سے، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے تھے. جو کچھ بولتے تھے اللہ کی طرف سے وہ وحی ہوتی تھی، اللہ کی طرف سے وہ حکم ہوتا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بیان فرمائی، اس کو صحابہ نے لیا، صحابہ نے بیان فرمائی، اس کو تابعین نے لیا، تابعین نے بیان فرمائی، تبع تابعین نے لیا، تبع تابعین سے مجتہدین نے لیا، اور محدثین نے لیا، مفسرین نے لیا، فقہاء نے لیا، علماء نے لیا، اور وہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک. وہی تفسیر معتبر ہے جو صحابہ اکرام نے کی ہو، جو تابعین نے کی ہو، جو حضور نے بیان فرمائی ہو. اس کے علاوہ من چاہی تفسیر یہ قرآن میں اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی قرآن سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور اسی قرآن سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے. قرآن سے گمراہ ہو جائیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. وہ بات یہی ہے کہ اپنی مرضی جب ہم چلانے لگ جائیں گے اور ہم سمجھیں گے ہر کوئی بیان کر سکتا ہے، آؤ ممبر پہ بیٹھو بیان کرو، آؤ بیٹھو. ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. ممبر رسول ہے، یہ ممبر رسول نہیں ہے. ممبر رسول تو مدینہ منورہ میں ہے، یہ اس کے مشابہ ہے، اس کی نقل ہے، اسی کے طرز پر ہے. یہاں مصلی، یہاں ممبر. آپ جائیے دیکھیے مدینہ منورہ میں، اللہ پاک آپ کو عافیت سے لے جائے، ہم سب کو لے جائے. تو ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ بیٹھے اور بیان شروع کر دیں. اس لیے کہ اگر آپ کو مہارت نہیں ہے، آپ نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا ہے باقاعدہ. صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، تابعین نے صحابہ اکرام سے علم حاصل کیا. ایک سلسلہ ہے، آج بھی سلسلہ وہ موجود ہے اور قیامت تک باقی رہے گا کہ علماء موجود ہیں، مفسرین موجود ہیں، محدثین موجود ہیں. لیکن افسوس یہ کہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ پڑھ لکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس جیسے ہم نے وہ میتھس پڑھ لیے اور جیسے ہم نے سائنس پڑھ لیے ویسے قرآن اپنا مرضی جو چاہے پڑھ دو، جو چاہے کر دو. میرے بھائی اس سے گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے. ہاں اگر آپ سیکھیں اور پھر لوگوں کو سکھائیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور پھر سکھائے لوگوں کو، کہ ڈائریکٹ سکھا دے. حدیث شریف کیا کہہ رہی ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھیں اور پھر لوگوں کو سکھلائیں. وعلمہ، ایک بہت بڑے قاری، ان کا انتقال ہوا تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، اس لیے کہ میں بچوں کو سورہ فاتحہ سکھاتا تھا، میں بچوں کو سورہ فاتحہ سکھاتا تھا، بس اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. میرے بھائیوں، قرآن شفا ہے. خیر الدواء القرآن خیر الدواء، خیر الدواء القرآن. عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الدواء القرآن. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین دوائی، بہترین علاج قرآن پاک ہے. اس کو ہم نے طاقوں میں سجا دیا ہے، اور اس طرح سجا دیا، سجا نہیں دیا، سجانا لفظ بھی شاعر نے تھوڑا مہذب الفاظ میں کہا ہے. آج کی جو کنڈیشن ہے معاشرے کی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں اور آپ کو. سجا نہیں دیا ہے ہم نے، قرآن کو رکھ دیا ہے، اور اس طور پر رکھ دیا ہے کہ دیمک کھا گئے، اس طور پر رکھ دیا ہے کہ اس کو جو کاغذ وغیرہ کھانے والے جانور ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، وہ کھا گئے. کئی جگہ یہ بات سننے میں آئی، یہی اپنے اطراف و جوانب میں، کہ ہم نے قرآن رکھا تھا اور اس کو دیمک کھا گئے، اس کو کیڑے کھا گئے. تو میں نے کہا آپ نے اس طرح سے رکھا، کبھی اس کو آپ نے ہاتھ میں نہیں لیا؟ ارے بھائی دیمک کس چیز کو لگتے ہیں؟ جب چیز کو یوز نہ کیا جائے. اور بھی ایک جو ہے قصہ دیکھنے میں آیا کہ ٹیچر کہتا ہے کل وہ کتاب اپنے گھر سے لانا جو پڑھی نہ جاتی ہو. سب بچوں نے قرآن پاک لے کر آئے. میرے بھائیوں، کیا ہیں باتیں، کیا حالات ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں. ہم اپنا حال، اپنے گھر کا حال، اپنی مسجدوں کا حال اور اپنے قبرستان میں قرآن کا حال سے ہم اچھی طرح واقف ہیں. کوئی غیر مسلم
قرآن کے ساتھ کوئی بے حرمتی کرے ہم مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور یہ جذبہ اچھا ہے، ہونا چاہیے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں اگر قرآن اس طرح پڑا ہو کہ اس پر دھول پڑ رہی ہو، اس کو دیمک کھا جا رہے ہوں، تو پھر کس کا قصور ہے؟ اسی طریقے سے مسجدوں میں قرآن اس طرح پڑے ہوئے ہیں، اس طرح دبے ہوئے ہیں سپارے اور پارے کہ ان میں دھول ہے، وہ بوسیدہ ہیں، اس کی کوئی حفاظت کی نگرانی نہیں ہو رہی ہے. اسی طرح قبرستان چلے جائیے آپ، مسلم قبرستان. وہ جمال بھائی بتاتے ہیں کہ لوگ قرآن لا کے یہاں رکھ کے چلے جاتے ہیں. اب وہ کیا کرے گا بیچارہ، کتنا کرے گا؟ قرآن بوسیدہ ہوا لے جا کے وہاں رکھ دیے. میرے بھائیوں، قرآن ایک عظیم الشان کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، بہترین نعمت ہے قرآن. اسلام بھی ایک نعمت ہے اور قرآن بھی ایک عظیم الشان نعمت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے قیامت تک کے لیے. میں جیسا کہ ذکر کر رہا تھا، جو نبی آئے ان کے ساتھ معجزے تھے، وہ معجزے ختم. ان کی جو کتابیں تھی وہ کتابیں ختم. اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ تورات نہ محفوظ ہے، نہ انجیل محفوظ ہے، لیکن قرآن محفوظ ہے. اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی گارنٹی لی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ بہترین ہمارے لیے دوائی ہے، ہمارے لیے شفا ہے. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. ہمارے لیے رحمت کا سامان ہے، سکون کا سامان ہے، ہمارے لیے شفا ہے. اس میں ہمارے دلوں میں جو بیماریاں ہیں اس کا علاج ہے قرآن پاک میں. ہم اس کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے ہیں؟ ہم پڑھ بھی نہیں رہے ہیں، تلاوت بھی نہیں کر رہے ہیں، بچوں کے مکاتب کی بھی فکر نہیں کر رہے ہیں. ساری چیزیں کھل گئی ہیں، مکاتب کیوں نہیں کھل رہے ہیں آپ کے؟ کیونکہ کوئی فکر ہی نہیں ہے. ہاں، اسکول ضرور کھلنا چاہیے تاکہ ڈگری ہو اور یہ نوکری کرے، جاب شاپ اچھا کمائے، پیسہ کمائے. میرے بھائی، یہ پیسہ کما کے کیا کرے گا اگر اس کو قرآن معلوم نہیں؟ یہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے ایصال ثواب کیا کرے گا؟ ڈی فار ڈاگ اور سی فار کیٹ، کہ اے اللہ جو میں نے پڑھا اس کو ہمارے اماں ابا کی قبر میں پہنچا دے. سی فار کیٹ اور ڈی فار ڈاگ، دونوں کو قبر میں پہنچا دے. یہی کریں گے بچے. ہم کیوں فکر نہیں لے رہے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں انتشار مت پھیلاؤ. ہم کیوں نہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے رہے ہیں؟ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. یہی قرآن ہے جو لوگوں کو سیدھی راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. ہم ہر وقت کہہ رہے اهدنا الصراط المستقیم، ہے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو قرآن ہی سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے اور مومنین کو خوشخبری سناتا ہے جو لوگ انہیں اعمال کرتے ہیں. اور جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے، اس کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں اور ہمارے قبرستان میں قرآن کے ساتھ جو بے حرمتی ہو رہی ہے وہ ناقابل بیان ہے، وہ ناقابل بیان ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو توبہ کی توفیق دے، اور یہ توبہ کی توفیق ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مل رہی ہے، ہم کو مل رہی ہے، سب کو مل رہی ہے کہ ہمارے سامنے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے قبرستان میں اور ہمارے مسجدوں میں قرآن کی کنڈیشن کیا ہے. آپ نئے کپڑوں کو اپنے الماریوں میں رکھتے ہیں اس میں دھول نہ لگ جائے، اور اللہ پاک کا کلام ایسے ہی کھلا ہوا ہے گھروں میں بھی، مسجدوں میں بھی اور قبرستان میں بھی. مسلم قبرستان میں میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی وہاں کے ممبران کو، اللہ پاک ان کو ہدایت دے، لیکن کوئی بات انہوں نے دل پہ نہیں لی. اور دیکھیے قرآن پاک کے ٹانکے کو آپ جا کر، اگر آپ کے آنسو نہ نکل جائیں تو آپ کہنا کہ ایک ٹانکا بنا ہوا ہے، اس میں اللہ پاک کے کلام کو لے جا کر ڈال دیا جاتا ہے. یہ اہمیت ہے ہمارے دلوں میں قرآن پاک کی، یہ عظمت ہے. آپ اپنے مرحومین کو کتنا پیار سے، کتنا احترام سے ان کو قبر میں اتارتے ہیں اور ان کو داہنی کروٹ پر لٹاتے ہیں. جنازے کو آہستہ آہستہ لے کر چلتے ہیں تاکہ کچھ جو ہے تکلیف نہ ہو. اور یہی حکم ہے، یہی شریعت ہے، یہی طریقہ ہے. لیکن قرآن کے سلسلے میں آپ کے گھر میں قرآن بوسیدہ ہوا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کچھ گھروں میں تو دیمک کھا گئے. اس قدر بے حرمتی اللہ کے کلام کے ساتھ.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اخلاق قرآن۔ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے؟ یہی قرآن تھے، اور اس کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہے۔ ہمیں ماشاءاللہ یہاں لوگوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، لیکن تجوید سے قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں، جو کہ قابل افسوس ہے۔ اور تجوید کے بغیر قرآن نہیں ہے۔ قرآن مراٹھی میں، ہندی میں نازل نہیں ہوا ہے۔ قرآن نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، عربی زبان میں نازل ہوا ہے قرآن۔ ہم انگلش کتنا سیکھ رہے ہیں، کتنا سکھا رہے ہیں بچوں کو، اس جو ہے کلاس میں، اس کلاس میں، اس انسٹیٹیوٹ میں، اور فلاں کوچنگ میں، فلاں کوچنگ میں، لیکن قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ حافظ قرآن، عالم قرآن، ان کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہے وہ پھر کبھی میں بیان کروں گا، لیکن آج قرآن کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہے۔ میرے بھائیوں، پہلے رشتے ہوتے تھے، پوچھے جاتے تھے کہ بیٹی نے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، بیٹے نے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے۔ اب کچھ بھی نہیں، اب کہتے کھرا کھاتا ہے اور کھرا نارمل ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کھرا کھاتا ہے اور کھرا شوق پانی تو کھرا، اور کھرا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ارے کیا بری چیز نہیں، آپ کا منہ نہیں کھلتا ہے، کینسر ہو جا رہا ہے، تمباکو سیون کر کر وہ گاچے کارن ہے، پھر بھی آنکھ نہیں کھل رہی، وہ بھی ناجائز ہے، دھیرے دھیرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور پھر حرام تک پہنچ جاتے کیونکہ اس میں ہلاکت کا اندیشہ ہے، پھر ہلاک بھی ہو جاتا ہے آدمی۔ میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں اور قبرستان میں قرآن کے ساتھ بے حرمتی کا معاملہ نہ کریں، ورنہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ اگر کوئی قرآن کو جلا رہا ہے، کوئی جو ہے کچھ کر رہا ہے، ہم جوش میں آ جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جوش میں آ جا رہے ہیں، لیکن یہ جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ وہ کیا ہے، اس کا جواب کون دے گا، اس کے ذمہ دار لوگ کون ہیں؟ وہ ٹانکے کے اندر قرآن کو لے جا کر ڈال دیتے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیے، میں کئی مرتبہ گیا، کئی مرتبہ بولا، لیکن افسوس یہ ہے ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ کسی کو صحیح مسئلہ معلوم ہی نہیں کرنا ہے، اور کوئی بتاتا ہے تو کہتے ہیں ارے یار یہ تو کہاں سے لے کر آ گیا نیا نیا۔ نیا نیا نہیں، یہ سب پرانا ہے۔ اگر ہم قرآن کی بے حرمتی کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں کہیں کا نہیں رکھے گا، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور اس میں اگر ہم ٹانگ لڑائیں گے اور صحیح طریقے سے حق ادا نہیں کریں گے